پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس روز اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا کا سب سے روشن دن تھا۔ جس دور میں پیارے حبیب مدینہ میں آئے، صحابہ کہتے ہیں مدینے میں اس سے زیادہ چمکتا ہوا دن کوئی نہیں آیا۔ اور جس دن امام الانبیاء، امام کائنات اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئے، اس دھرتی کو چھوڑ کے حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے، جنت کے باغ میں پہنچے، اس دن سے تاریک دن کائنات میں کسی نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے غم کو یاد کر کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی، بابا کی موت سے جو غم مجھ پہ ٹوٹا ہے، اگر وہ سورج پہ ٹوٹ جاتا، سورج اپنی روشنی کھو بیٹھتا۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم بہت بڑا غم ہے۔ ابو الجوزاء کہتے ہیں اہل مدینہ میں سے جب کسی پہ کوئی غم آتا، کوئی مصیبت آتی، تو اس کا بھائی اس کے پاس آتا اور اسے کہتا، اے ابو عبداللہ، اللہ سے ڈر، تیرے اوپر یہ واقعی بہت بڑا غم آیا ہے، بہت بڑا دکھ آیا ہے، لیکن وفات رسول کو یاد کر، تیرا یہ غم ہلکا ہے پیارے حبیب کی جدائی کے غم سے۔ اس غم میں اپنے آپ کو ہلکا نہ کر، یہ یاد کر کہ ہمارے اوپر تو اس سے بڑا غم بھی ٹوٹا تھا جب پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخرت کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ پیارے حبیب کی جدائی، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہونے کا غم صرف انسانوں کو ہی نہیں، جمادات کو بھی تھا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے لکڑی کا منبر بنا دیا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس خشک تنے کو چھوڑ کے اس منبر پہ آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے لکڑی کے اس خشک تنے سے ایسی آواز سنی جیسے بچہ بلبلا کے روتا۔ پیارے حبیب منبر سے اترے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، جیسے ماں اپنے بچے کو لوری دیتی ہے، دلاسا دیتی ہے، اس کو چپ کروایا اور فرمایا اگر میں اس کو چپ نہ کرواتا یہ روتا ہی رہتا۔ جمادات مصطفیٰ کی جدائی کو برداشت نہ کر سکے اور آپ کے غم میں بلک اٹھے۔ اے مسلمانوں، ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں۔